إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال تعالى في مقام آخر ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ مخلوقات کو بہت بڑی عزتوں سے اور رفعتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ ان مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جو معزز مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ انسانوں میں سے پھر ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں میں سے اللہ رب العالمین کے جو انبیاء ہیں، پھر ان انبیاء میں بھی اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جن کو کوئی خاص امتیاز عطا کیا ہے جو باقی انبیاء کو بھی وہ امتیاز نہیں ملا۔ ان انبیاء میں سے ایک اللہ رب العالمین کے برگزیدہ رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جب بھی ذو الحج کا مہینہ آتا ہے، حج کا موسم شروع ہوتا ہے، لوگ قربانیاں خریدتے ہیں اور بیت اللہ کا سفر کر کے وہاں پر طواف اور سعی کرتے ہیں، اس کے بعد منا اور عرفات جاتے ہیں،
پھر واپس آ کر کنکریاں مارتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں۔ ان تمام مراحل میں ایک ہستی کی یاد آتی ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر اسی لیے فرض کیا ہے کہ اس بندے نے جس نے پہلے یہ اعمال انجام دیے ہیں ان کا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا۔ جس گھر کی تعمیر انہوں نے کی تھی، اس تعمیر کا انداز اور اس تعمیر کے اندر اخلاص وہ اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو تمام دنیا کے ایمان والوں کے لیے مرکز بنا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یقیناً عبرتوں اور نصیحتوں سے بھری زندگی ہے۔ ان کا کردار قیامت تک کے آنے والے اہل ایمان کے لیے، اہل توحید کے لیے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آج اسی موضوع میں سے چند ایک صرف جملے آپ کے سامنے رکھواؤں گا، کیونکہ ان کی تاریخ، ان کی سیرت کے بیان کے لیے یہ جمعے کا خطبہ یا اس جیسے مختصر نشستیں کافی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی زندگی محنتوں سے بری، ان کی زندگی جہاد اور مجاہدے سے بری، ان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانیوں سے بری زندگی ہے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب تیرے رب نے ابراہیم کو کچھ باتوں کے ساتھ آزمایا، ان کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے وہ باتیں پوری کر لی، ان آزمائشوں پر پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ان امتحانات میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، امامت کے منصب پر آپ کو فائز کر رہا ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت ملی ہے، دنیا کا کوئی بھی مذہب جس کا تعلق چاہے آسمانی کتابوں سے ہو، جیسے یہودی ہے، تورات کے ماننے کے دعویدار ہیں، یا نصرانی ہے، عیسائی جو انجیل کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سب کا یہی دعویٰ ہے، اس بات پر وہ فخر کرتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم ہمارے ہیں، نصرانیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم ہمارے ہیں، اور مکہ کے مشرکین جنہوں نے اللہ کا بھیجا ہوا دین بدل کر ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو تبدیل کر کے، ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کا رد کیا، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ان تینوں گروہوں کا رد کیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ ایک مقام پر تو فرمایا وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ۔ یہودی تو اس کو کہتے ہیں جو تورات کے ماننے کا دعویدار ہو، نصرانی تو اس کو کہتے ہیں جو انجیل کے ماننے کا دعویدار ہو، اور تورات انجیل کا نزول ہی ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوا، جو کتاب بعد میں نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام اس کتاب کی طرف کیسے اپنے آپ کو منسوب کریں گے؟ اور پھر مکہ کے مشرکین کا جو دعویٰ تھا اللہ نے اس کو بھی رد کر دیا، وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے بھی نہیں۔ وہ کون تھے؟ اللہ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم کے زیادہ قریب وہ لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، اور یہ نبی
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس نبی پر ایمان لانے والے ہیں یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اور یقینی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اسی بات کا حکم دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں، جو حق پرست تھے، باطل کو چھوڑ کر، باطل سے بائیکاٹ کر کے حق پر ڈٹ جانے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، توحید پرست، حق پرست، باطل سے اعلان برات کرنے والے، اسی راستے پر آپ بھی چلتے رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ امامت عطا فرمائی کہ جس گھر کو انہوں نے تعمیر کیا وہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے مرکز بنا۔ جس جگہ پر انہوں نے کچھ وقت گزارا اللہ کی عبادت کے لیے، اس جگہ پر وقت گزارنے کو اللہ نے حج کا طریقہ قرار دے دیا۔ جہاں انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر قربانی جیسی عبادت رکھی۔ جہاں انہوں نے شیطان کو بگانے کے لیے اس کو دھتکارا تھا، اس پر لعنت بھیجی تھی، وہاں پر اللہ رب العالمین نے حاجیوں کے لیے کنکریاں مارنا حج کے ارکان میں سے، حج کے اعمال میں سے مقرر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کن آزمائشوں سے گزرے جن کا ذکر اللہ نے اس آیت میں مختصر کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ یا دمشق میں پیدا ہوئے ہیں، شام کی سرزمین پر، اور وہاں پر بعض نے بابل کا ذکر کیا ہے کہ بابل میں پیدا ہوئے تھے، لیکن جس کے گھر میں پیدا ہوئے، جس ماحول میں پیدا ہوئے، وہ بت پرستی کا ماحول، جس کے گھر میں پیدا ہوئے وہ بت پروش، بتوں کو بیچنے والا، بتوں کا بیوپاری اور بتوں کے سامنے جھکنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے پہلے سے، آغاز سے ہی، بچپنے سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو سمجھداری عطا کی تھی، دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کے بارے میں جانتے تھے کہ ان سے اللہ نے کام لینا ہے۔ اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، پہلے اپنے والد کو سمجھایا کہ یہ جن بتوں کے سامنے تم ہمیشہ مجاور بن کے بیٹھے ہوتے ہو، جن بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، پکارتے ہو، یا ابتی، اے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی آپ سے کوئی تکلیف ہٹا سکتے ہیں، سننے کے قابل نہیں، دیکھنے کے قابل نہیں، مشکل میں آپ کے کام آنے کے قابل نہیں، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ باپ کے پاس جواب نہیں۔ باپ نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو پایا ہے، ہم اپنے بڑوں کو نہیں چھوڑ سکتے، باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ باپ دادا کسی علم پر نہ ہو، کسی عقل کے راستے پر نہ ہو، پھر بھی ان کی بات نہیں چھوڑو گے۔ پیار محبت سے سمجھایا، یا ابت لا تعبد الشیطان، بجن یہ شیطان کی پوجا ہے، شیطان کی پوجا نہ کرنا۔ کہنے لگے یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، بجن مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے عذاب پہنچے گا اور شیطان کے دوست بن جاؤ گے۔ باپ نے
نصیحت قبول کرنے کے بجائے کہا کہ ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک، اگر ان باتوں سے باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے تجھے بکا دوں گا، سنسار کر دوں گا، قتل کر دوں گا پتھر مار مار کے۔ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھے اکیلے چھوڑ دو، جاؤ ہمارے پاس سے چلے جاؤ۔ باپ نے بات نہیں مانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی حتی الوسع کوشش کی، باپ جب نہیں مانے پھر قوم کے پاس چلے گئے، قوم کو سمجھایا، قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا بھی کسی کو تم رب مانتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میرا رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور فوت کر دیتا ہے۔ اس نمرود نے کہا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کر کے دکھاؤ۔ اس نے جیل سے ایسے قیدی کو جس پر پھانسی کا حکم ہوا تھا اس کو نکال کے کہا یہ دیکھو میں نے مرا ہوا بچا لیا، زندہ کر دیا، اور ایک بے گناہ کو پکڑ کے قتل کیا، کہا دیکھو زندہ کو مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے آگے بات نہیں پوچھی، بلکہ واضح دلیل اس کے سامنے رکھی، کہا چلو اگر اتنا کچھ کر سکتے ہو تو ایک آسان کام ہے وہ کرو۔ میرا رب جو ہے وہ روزانہ سورج کو مشرق کی طرف سے طلوع کرتا ہے، اگر تم کچھ کر سکتے ہو، تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو، تو چلو کسی دن یہ سورج جو ہے مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ اب بادشاہ کے پاس کوئی جواب نہیں، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہو گیا، حق کا بکا رہ گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ سورج کی پوجا کرنے والی قوم، چاند کے پجاری، ستاروں کے پجاری، آگ کے پجاری، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مختلف طریقوں سے سمجھایا کہ سورج، چاند، ستارے جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ ستارے جا کے ڈوب جاتے ہیں، جب یہ نہ ہو تو کس کی پوجا کرو گے؟ یہ چاند چلتے چلتے غائب ہو جاتا ہے، جب یہ غائب ہو جائے تو تمہارا رب کون ہوگا؟ یہ سورج بڑا ہے لیکن یہ بھی ڈوب جاتا ہے، جو ڈوب جاتا ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس رب کی عبادت کرنی چاہیے جس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اس کو موت آتی ہے، نہ اس نے ختم ہونا ہے۔ ختم ہونے والی ہستیوں کو تم کیوں پوچھتے ہو؟ اس قابل نہیں۔ لیکن بات سمجھنے کے لیے قوم تیار نہیں تھی۔ پھر دوسرے طریقے سے سمجھایا، بتوں کے جو ان کا عبادت خانہ تھا، جن بتوں کے سامنے یہ لوگ نذرانے پیش کرتے تھے، نیازیں پیش کرتے تھے، ان کے نام پہ قربانیاں دیتے تھے، ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے، مشکل وقت آتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی شرک کرنے والا وہ کسی پتھر کو نہیں پوجتا، پتھر سے بنے ہوئے بت کو نہیں پوجتا، کسی مٹی کے بنے ہوئے، گارے کے بنے ہوئے مجسمے کو نہیں پوجتا۔ اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی نیک صالح ہستی کو پوجنا۔ مکہ کے مشرکین جن بتوں کو پوجتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، جن کے نام پہ نظر نیاز دیتے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کسی پتھر، کسی بت، کسی گارے سے بنے ہوئی چیز کو پوجتے تھے؟ نہیں، وہ ایک مجسمہ تھا، ایک تصور۔ اصل وہ مجسمے کس کے تھے؟ وہ بت کس کے بنے ہوئے تھے؟ نیک صالح لوگ گزرے تھے، جن میں سے ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے ارد گرد جو 360 بت نصب کیے گئے تھے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا، ان میں سے ایک بت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ بنایا تھا، ہاتھ میں تیر دیے تھے، جیسے تیر کے ذریعے وہ اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں۔ مکہ کے مشرکین کا جو طریقہ کار تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ظالموں نے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تیر سمائے ہیں، جبکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام تیروں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف بتوں کو پوجتے تھے۔ ہندو بھی اس وقت جن مجسموں اور مورتیوں کو پوجتے ہیں، ان کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کسی بڑی ہستی کی مورتی ہے، کسی بڑی قربانی دینے والے
شخص کا یہ مجسمہ ہے، یہ اس کا بت ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی جو بڑی ہستیاں ہیں، نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، یا تو اس کی تصویر بنا کر گھر میں دکان میں برکت کے لیے لگائیں گے کہ جی یہ میرے فلاں مرشد فلاں بزرگ جو ہے اس کا مجسمہ ہے، اس سے برکت ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ اس کے قبر پر جا کر سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری درخواست اللہ تک پہنچاتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت ہی قریب ہوں۔ وہ ہستی تو دور ہے جن کو تم پوجنے کے لیے یہاں سے بغداد جاتے ہو، یہاں سے اجمیر جاتے ہو، یہاں سے فلاں جاتے ہو، اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے جو تمہارے شہر سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ لیکن ہم کہتے نہیں جی وہ بھی کچھ تھے، ان کی بھلائی، ان کے نیکی، ان کی بزرگی، ان کا مقام مرتبہ، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے مقام میں کس کو شک ہے؟ مکہ کے مشرکین اسماعیل علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے، ان کی تعظیم کرتے، اسی بنیاد پر انہوں نے مجسمہ بنایا تھا، اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے، اس کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی دعائیں اور درخواستیں پیش کرتے۔ کیا وہ غلط کرتے؟ بالکل غلط تھا، اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اس بات سے۔ اسی طرح لات، عزا، منات، یہ جو ہستیاں تھیں، ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ لات کے بارے میں امام بخاری نے نقل کیا ہے، کان یلت السبیق للحجاج، یہ اتنا نیک آدمی گزرا تھا کہ جو حاجی تھے، سخت گرمی کے موسم میں لوگ دنیا بھر سے حج کرنے آتے، اور یہ اپنے کندھے پر رسی رکھ کر یہ زمزم کے کنویں سے پانی کے ڈول بھر کے نکالتا تھا اور حاجیوں کو پلاتا تھا، اس کے اندر ستو ملا کے لوگوں کو پلاتا تھا۔ یہ اتنا نیک انسان تھا، حاجیوں کا خادم۔ اس نیکی کو لوگوں نے بہت پسند کیا اور اس ہستی کو وہ مقام دیا کہ یہ بڑی نیک ہستی ہے، پہنچی ہوئی ہستی ہے، لہذا اس کا مجسمہ بنا کے مشکل وقت میں ان کو پکارتے تھے۔ بسم اللہ کی جگہ بسم اللہ والعزا کہتے تھے، لات اور عزا کے نام سے ہم یہ کام شروع کرتے ہیں، اس کے برکت پر ہم یہ کام پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ یہ نظریہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو مجسمے لوگوں نے بنائے تھے نیک لوگوں کے، اور ان کو اپنے عبادت خانے میں نصب کیے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان لوگوں نیک لوگوں کی تعظیم کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ذہن سے یہ بات نکالنے کے لیے کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ بات ان کو سمجھانے کے لیے جا کے ان تمام بتوں کو توڑ ڈالا، سب کو ریزہ ریزہ کر دیا، فجعلہم جذاذا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیر لہم، ان کا جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس اسی کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ اب جب لوگ اپنے میلے سے واپس آ گئے، عبادت خانے میں جا کے دیکھا بت سارے ٹوٹے پڑے ہیں، کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ یہ تو بڑا زیادتی کرنے والا ہے، بڑا ظالم ہے۔ پھر کچھ دیر بعد کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہاں ایک جوان ہے جو ان کے خلاف باتیں کرتا تھا، ان کے بارے میں بولنے والا ایک ہی جوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مشورہ کیا، قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، لوگوں کے سامنے اس کو لے آؤ تاکہ لوگ بھی دیکھ سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، کہنے لگے أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ، بلکہ کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا ہے، کرنے والے نے کیا ہے۔ کبیرہم ھذا، ان کا بڑا یہ ہے، بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا، کہا بڑا یہ ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تم ان کو اپنے مدد کے لیے پکارتے ہو، مشکل وقت میں کہتے ہو ہمارا بیڑا پار لگا دو، اب ان سے پوچھ لو ذرا، اگر تمہارا بیڑا یہ پار لگا سکتے ہیں اپنے آپ کو بچا لیتے، ان سے پوچھو ذرا کس نے یہ کام کیا ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کس نے ان کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ اب سر جھکا کے بیٹھ گئے، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم ظالم ہو، ابراہیم سے یہ باتیں پوچھتے ہو، یہ تو ان کو ہرانا مشکل ہے، باتوں میں ان کو ہرایا نہیں جا سکتا، اب کیا کرو؟ آپس میں مشورہ کیا کہ باتوں سے نہیں،
اب دوسرا طریقہ اختیار کرو. وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. ابراہیم کو جلا دو، اپنے معبودوں اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. آج تک ان سے مدد مانگ رہے تھے، اب کہتے ہیں ان کی مدد کرو. بھائی جو خود اپنے آپ کو بچا نہ سکے وہ آپ کو کیا بچائے گا؟ جو انسان ایک سے نیک انسان ہو، قبر میں خود لیٹتا ہے، قبر کی طرف خود جاتا ہے، اپنے کپڑے خود اتار کے غسل کرتا ہے؟ نہیں. زندہ لوگ اس کا کپڑا اتار کے اس کو غسل دیتے ہیں، اس کو کفن پہناتے ہیں، کندھوں پر اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال کے، میت گاڑی میں ڈال کے قبرستان لے جاتے ہیں، قبر میں اس کو لٹاتے ہیں، اوپر سے قبر کو بند کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں بھی ہماری مشکلات کو حل کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ کا اگر نیک بندہ ہے، اس کی نیکی اس کی کام آئے گی. لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا کہ آپ کو مشکل سے نجات دے، آپ کو اولاد دے دے، آپ کی پریشانیاں ختم کر دے. آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو قبر کی مشکلات سے آسان نجات عطا فرما دے. لیکن اپنے مشکل کے حل کے لیے ان کو پکارنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا، لیکن لوگ سمجھنے والے نہیں تھے. مشاورت ہوئی، آرڈر ہوا بادشاہ کی طرف سے کہ اب لکڑیاں جمع کرو. پورا علاقہ، مرد، عورتیں، سیولین، سرکاری، سارے لگے ہوئے ہیں، لکڑیاں جمع کر رہے ہیں. اتنی لکڑیاں جمع کر دی کہ عالمی ریکارڈ قائم کیا لکڑی جمع کرنے کا. اس کے بعد آگ جلائی. اب آگ جب جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے لگے تو آگ اتنی تیز، اتنی بھڑک رہی ہے کہ قریب جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اب ان کو دور سے پھینکیں گے تو آگ کے اندر تو نہیں لگیں گے. مشورہ کیا کہ ایک منجنیق بناؤ، جھولا بناؤ، جھولا دور سے ان کو پیچھے لے جا کے دھکا دو اور یہ آ کے اس آگ کے بیچ میں گر جائیں گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آخری بات تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، بہترین مددگار اور بہترین ساتھ دینے والا ہے. حدیث میں ہے جبریل امین آئے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم میری ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام پکے موحد تھے، کہتے ہیں آپ کی نہیں، اللہ کی ضرورت ہے. اس وقت بھی کہا آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ نے پھر ویسے ہی کر دکھایا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے بیچ میں ڈال دیا. اب پوری قوم خوشی منا رہی کہ ابراہیم سے جان چھوٹ جائے گی. آگ جلتی رہی، کئی مہینے تک جلتی رہی. آگ جب ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر پڑے ہوئے، رزق بھی مل رہا ہے، سکون سے ہے. اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ کہ ٹھنڈ سے تکلیف ہو، سلامن، سلامتی والی ٹھنڈی. اور سب کے لیے ٹھنڈی نہ ہونا، کیونکہ بعد میں لوگوں کو ضرورت پڑے گی کھانا بنانے کی. وسلامن علی ابراہیم، صرف ابراہیم پر. آگ کا کام ہے جلانا، لیکن آگ کا رب جو ہے جب وہ اس کے کام سے روکے تو آگ اللہ کی بات مانتی ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کی کمزور سی مخلوق، گندگیوں سے بری ہوئی مخلوق، ہر بات پر اللہ کے محتاج، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کرتے ہیں. بہت بڑی عبرت ہے. ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر ہے، لیکن آگ ان کے لیے ٹھنڈی، سکون والی بنی ہوئی ہے. کھانا بھی مل رہا ہے، پانی بھی مل رہا ہے، بہترین زندگی گزار رہے ہیں. اور جب آگ بجھ گئی، اب لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کا تو نام نشان نہیں ہوگا. دیکھا تو بالکل صحیح سالم تندرست بیٹھے ہوئے ہیں. سارے لوگ حیران ہو گئے. لیکن اتنے ظالم لوگ تھے کہ انہوں نے پھر بھی عبرت نہیں لی. صرف بادشاہ جو تھا نمرود، اس نے کہا کہ ابراہیم یہ جس کو آپ اپنا رب مانتے ہیں وہ تو بڑا مہربان ہے آپ کے اوپر، اس نے اس آگ کے اندر بھی آپ کو بچایا، لہذا میں اس رب کے نام پہ جو تیرا رب ہے اس کے نام پہ کوئی جانور ذبح کر لوں گا، کوئی قربانی کر لوں گا. ایمان نہیں لایا. قربانی کرنے کا فائدہ نہیں ہے جب تک ایمان نہ لائے. ایمان تو نہیں لایا، لیکن اس رب کے نام پہ قربانی کر دی جس کو ابراہیم علیہ السلام اپنا رب مانتے تھے. اس لیے قربانی کی کہ اس نے ابراہیم کے ساتھ بڑی وفا کر دی. اللہ بڑا وفادار ہے، لیکن ہم وفادار بنے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے لوگ، حکومت اور عوام، مرد عورتیں، باپ اور دوسرے، اپنے اور پرائے، سب کے سب
دشمن بھی بن جائے، لیکن جب رب کو آپ نے دوست بنا لیا تو وہ رب آپ کو بچائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب رب آپ کے ساتھ ہے، اور رب آپ کے ساتھ تب رہے گا جب آپ رب والے بن جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، پھر وہاں سے ہجرت کی۔ صرف 2 ماننے والے ہیں، ایک اپنی بیوی سارا اور دوسرا بھتیجا ہے لوط علیہ السلام، جو بعد میں پھر بھی وہ بھی نبی بنے، بعد میں لوط علیہ السلام بھی نبی بنے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، جوان ہیں، انہوں نے ساتھ دیا، باقی کوئی بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گھر کے علاوہ ہم نے کوئی گھر ایمان والوں کا نہیں پایا، صرف ابراہیم علیہ السلام کا گھر میں کون تھے؟ اپنی اولاد بھی نہیں تھی اس وقت، اولاد بھی نہیں، قوم کے ساتھ دشمنی، مقابلہ، توحید کی دعوت کی وجہ سے، حق بیان کرنے کی وجہ سے سب کے دشمن بنے ہوئے ہیں، صرف ایک بیوی ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، ایک بھتیجا۔ اس کے بعد اللہ اکبر ہجرت کی شام کی طرف، فلسطین کی سرزمین کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کی بیوی سارہ ہے، اور ساتھ لوط علیہ السلام ہے۔ اب اس سے آگے جو واقعہ ہے انشاءاللہ آئندہ اللہ نے موقع دیا تو بیان کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حکمتوں بھرا، نصیحتوں بھرا واقعہ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بھی وہ کچھ جو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا، اللہ نے ان کی مدد کی، ہم اگر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح، وہی اللہ ہے، اسی طرح طاقت والی ذات ہے، ہر چیز پر اسی کا آرڈر چلتا ہے۔ آگ بھی اس کے حکم کے مطابق جلاتی ہے، چھری بھی اس کے حکم کے مطابق چلتی ہے اور کاٹتی ہے، لیکن ہم اس رب کے حکم کے ماننے والے بن جائیں، پھر ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع دار، فرمان بردار، ہمارے لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ تابع کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم اپنے آپ کو قربان کرنے والے تو بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانیاں ہوتی ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح جو حج کرنے جاتے ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی صرف چند ایک سنتوں کو اپنا کر ان کا جو اصل منہج ہے اس سے پیچھے ہٹنا، ان کا عقیدہ اور نظریہ نظر انداز کر دینا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں۔ ابراہیمی بننا ہے تو پورا ابراہیمی بننا چاہیے، تاکہ انسان رب کے ہاں وہ مقام پائے جو دنیا میں بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے لکھا ہے۔ تو اصل ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے کہا تابع ہو جاؤ، جھک جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا قال اسلمت لرب العالمین، رب کا حکم آئے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو ہمیں بھی اللہ کے ہر حکم کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ کاروبار کا معاملہ ہو، رشتہ داری کا معاملہ ہو، حرام حلال کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے ہم بچ کے رہیں، جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ آئے، چاہے وہ مال کی قربانی ہو، وہ جان کی قربانی ہو، وہ کسی خواہش کی قربانی ہو، وہ کسی علاقے کی قربانی ہو، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہو، رب کے سامنے یہ ساری قربانیاں آسان ہو جائے، یہی ابراہیمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور یہ جو جمعہ کا خطبہ ہے اس حوالے سے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اس کو غور سے سننا چاہیے، اس سے انسان کو اپنا ایمان بڑھانے کا اور بنانے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ اس لیے اس کو سننے کے لیے وقت پر آنا چاہیے، اور پہلے آ کر نماز جتنی اللہ نے نصیب میں لکھی ہے پڑھتا رہے انسان، جب خطبہ شروع ہو جائے اس کے بعد خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے خطبہ سننا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جو فرشتے دروازوں پر ہوتے ہیں مسجد کے،
وہ آنے والوں کے نام رجسٹر میں شامل کرتے ہیں، جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے وہ اپنا رجسٹر بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی خطبہ سننا چاہیے، اور جو خطبے کے دوران آنے والے ہیں، سستی کے شکار ہیں، ان کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ خطبے کے دوران آ کے وہ 2 رکعت مختصر کر کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر خطبہ سنتے رہیں۔ خطبے کے دوران آپس میں بات چیت، دعا سلام، حال احوال معلوم کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ خطبہ سن کر اس سے اپنی ایمانی کیفیت کو بنانا اور بڑھانا چاہیے، اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے والے بنا دے، صرف سن کر بھول جانے والے نہ ہوں، بلکہ سن کر عمل کرنے والے ہوں، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو۔ کچھ لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ہمارے بھائی ہے، ان کا بچہ بیمار ہے، اسی طرح اور بھی کچھ لوگ ہیں، ہمارے کراچی کے ایک بہت بڑے عالم دین شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی، ان کی اہلیہ شدید تکلیف میں ہے، بیمار ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مسلمان جن کا ہمیں علم ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام بیماروں کا پتہ ہے۔ یا اللہ جو جہاں جہاں بیمار ہے، جس بیماری میں مبتلا ہے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان کسی بیماری پریشانی میں ہے، یا اللہ تمام کی پریشانیاں دور فرما دے، بیماریوں سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے اپنے خزانوں سے بہترین انتظام فرما دے۔ یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح فرمان بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو صالح اور نیک اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جن کے والدین دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہے ان کو لمبی زندگی، صحت، ایمان اور عافیت کی عطا فرما دے۔ اور یا اللہ اولادوں کو اپنے والدین کے ذریعے اور والدین کو اپنے اولادوں کے ذریعے دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے کوتاہیوں سے درگزر فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔